الحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں دوستوں، اللہ کا فضل ہوا کہ اللہ تعالیٰ تمام کو اللہ کا جو فرض تھا ہم پر مغرب کی نماز کو ادا کرنے کی توفیق اللہ نے دی ہے. اذان تو سب کے لیے ہے نا، لیکن نماز جس کو اللہ نصیب کرتا ہے اس کو ملتا ہے. بہت سے وقتوں میں ہم جیسے جو امام وغیرہ بھی سفر میں بڑا مشکل ہو جاتا ہے. میرا حال بولتا ہوں، کبھی جماعت کی نماز نہیں ملتی، کبھی مصروف ہو جاتے ہیں. یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا، بہت بڑا دین ہے. دنیا میں کتنی مسجدیں ہیں معلوم؟ دنیا میں ایک حساب کے لحاظ سے 4 کروڑ مسجد ہیں. 4 کروڑ مسجدیں ہیں پوری دنیا میں. ذرا سوچو، ہر مسجد میں اذان ہوتی ہے نا. ہر اذان میں نبی کا نام لیا جاتا ہے نا، اللہ کا نام، اللہ کے رسول کا نام. جب 5 وقتوں میں 5 اذان میں 5 مرتبہ اور 4 کروڑ مسجد میں کتنے مرتبہ ہوگا؟ یہ اذان تک نہیں، اور نماز میں اللہ کا نام بھی ہے، اللہ کا رسول کا نام بھی ہے نہیں؟ اتحیات میں ہے نا، اتحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. ہر 2 رکعت میں ایک بار لیا جاتا ہے، ہر 2 رکعت میں. ذرا سوچو، دین حق ہونے کے لیے یہ ساری چیزیں ہمارے ثبوت ہیں. اللہ حق ہے، اللہ کے رسول حق ہیں، دین سچ ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کی کتاب قرآن ہے، اللہ کے رسول کی بتائی ہوئی بات حدیث ہے. کہیں ایسا ہے کیا؟ بولو، کسی مذہب میں کرسچن عیسیٰ علیہ السلام کو کیا مانتے ہو؟ الگ بار کتنے بار پکارتے ہیں؟ میرے خیال سے ہفتے میں 1 بار پکار تو زیادہ رہے گا. اتوار چرچ کھولیں گے عام طور سے. مندر میں روزانہ کھولنا بھی مشکل ہے بہت سے مندر ہیں. بولنے کی وجہ ہے، اور ایک اعتبار سے یہ کہاں تک صحیح ہے معلوم نہیں ہے. 6:10 کو ہماری اذان ہوئی نہیں، 6:11 کو اور ایک بستی میں اور ایک اذان، 6:12 کو اور ایک مسجد میں اور ایک بستی میں مغرب کی اذان. ایسا لگاتار 24 گھنٹہ اذان ہوتی ہے، یہ بھی بولا جاتا ہے. فرمایا 24 آورس اذان مسلسل، اذان مسلسل، پئی در پئی بولیں گے، مسلسل بولیں گے، لگاتار بولیں گے. یہ ساری باتیں ہمارے لیے اللہ کے رسول ایک ہونے کی اور سچ ہونے کی ہمارے لیے نشانیاں ہیں. یہ نشانیاں کہاں سے ملتی ہیں؟ قرآن و حدیث سے ملتی ہیں. جب ہمارا تعلق مسجد سے ہو جائے گا تو اللہ سے ہو جائے گا، اللہ کے رسول سے ہو جائے گا. یہی مقصد ہے. دنیا پانے کا مقصد کیا ہے؟ یہی مقصد ہے. جیسے کہ جمعہ میں بولا تھا میں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شین کی آواز نہیں آئی. کیا بولے؟ شین کی آواز نہیں آئی. جب شین کی آواز نہیں آئی اس کی وجہ کیا تھی؟
انہوں اشہدو نہیں بولیں گے، اشہدو بولیں گے. اس پر اعتراض بھی کیے تھے صحابہ میں سے چند لوگ جو نئے نئے تھے. جمعہ میں بولا تھا، یہ جمعہ بولا تھا، اس سے پہلے بولا تھا. جب ان کو اذان سے روکا جائے تو کیا ہوا؟ کی وجہ نہیں بولنے کی وجہ نہیں بول سکتے، اس کو پتہ ہے. وہ پتہ ہے. وہ میں دوسری بات میں چلا گیا، اس لیے کہ اب یہاں دہراتا ہوں، بات کی خطا یہاں کرتا ہوں. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی ہے، کیا بول کے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شین نہیں آتی ہے، اس لیے ان کے لیے ان کا اذان ٹھیک نہیں ہے. آج بہت سے لوگ کے اندر کیا ہے تو یہ صحیح نہیں ہے، وہ صحیح نہیں ہے، وہ ٹھیک نہیں ہے، ہوا نہیں آتی ہے، ٹھنڈا نہیں ہوتا ہے. یہ بولنا غلط، یہ میں نہیں بولتا ہوں. پازیٹیو تھنکنگ بہت کم ہے. یہ کھانا بنائیں گے تو صحیح نہیں بنائیں گے، یہ کھانا بنائیں گے تو اچھا بنائیں گے، ایسا نہیں ہے. اس کو جو آتا ہے وہ بناتے ہی کرتے ہیں. بہرحال جب وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایت کی ہے، اردو پوری ماجی உங்களுக்கு எல்லாருமே உருதா இருக்கிறனால நம்மள உருது பேச சொல்லிட்டாங்க. நானும் நோ முஸ்லீம் மாதிரி பேசிட்டு இருக்கேன், ரொம்ப நாள் ஆச்சு பேசி. بہرحال شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کے کیا بول کے اذان ٹھیک نہیں ہے، ان کو دوسرے کو اذان دینے دو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ کر بہت حکمت والے، ہم جیسے لوگ نہیں. اسی لیے اللہ نے فرمایا ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ. اس کا مطلب کیا ہے؟ لوگوں کو بلاؤ اللہ کی طرف، دین کی طرف، نماز کی طرف، دعوت کی طرف، لیکن حکمت کے ساتھ. نہ اچھا دیکھو، حکمت کو پہلے بولے اللہ، بالحکمت پہلے، والموعظۃ الحسنہ، اچھی باتیں، اچھی نصیحتیں بات سمجھتے. وضو میں 4 فرض ہے، مجھے معلوم تمہیں معلوم کیا؟ یہ موعظۃ حسنہ، یہ شان بتانے کے لیے نہیں ہے. یہاں غسل میں 3 فرض ہے، تمہیں معلوم کیا؟ مجھے معلوم نہ. اچھا مسجد میں سونا خود وضو ٹوٹ گیا تو، غسل ٹوٹ گیا تو، ایسا ہم بولنا نہیں ہے. ہم کیا کرنا ہے تو سامنے والے جتنے کمزور ہیں ان کے نیچے ہمیں اتر کر بات کرنا ہے، کیونکہ سب بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں، سب بھی سیکھنے کے لیے آئے ہیں. بولنے کا مقصد جب شکایت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کیا بول کے یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ ٹھیک نہیں ہے بولتے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکمت بہت زیادہ، کیونکہ امام الانبیاء، نبیوں کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. انہوں نے کیا کیے؟ اچھا کیا بولنا چاہتے ہیں؟ کون آزاد دیں گے؟ فلاں آدمی آزاد دیں گے، ٹھیک ہے دے دو، مغرب میں دے دو، یہ بول دیے تو اذان دینے والے نہیں ہو گئے. اذان کا وقت آتا نہیں ہے. سامنے آیا مغرب کی اذان کب دیں گے؟ مغرب کی اذان کب دینا ہے؟ سورج ڈوبنے کے بعد دینا ہے. سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے، سورج ڈوبتا ہی نہیں ہے. سورج کو ڈبانے والا اللہ ہے. اللہ کو پسند ہے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تم کیا کر دیے؟ بلال کو ہٹا دیے تو اللہ غصہ آ گیا، سورج کو کھڑا دیا. تم کیسے آزاد دیں گے؟ تم تیار ہیں آزاد دینے؟ سمجھے میری بات؟ اچھی اردو کی، پرانی اردو کی بات سمجھے؟ تو صحابہ تعجب کہ تو اس زمانے میں اوقات الصلاۃ، واچ، یہ کیا بولتے ہیں، سیل فون پورا نہیں تھا. کہیں سنی ہوئی بات ہے. ٹائم کیا پوچھا جائے تو ابھی پرانے خریوں میں کیا کریں گے؟ بولو ٹائم کیا پوچھا جائے تو کیا کریں گے؟ اوپر دیکھیں گے 12، پھر اوپر دیکھیں گے 6. کوئی پوچھا تیرا باوا کیا اوپر گھڑی بن کر رکھا ہے؟ وہ برابر رہے گا نہیں. وہ زمانہ ویسا ہی تھا. سورج ڈوب گیا تو مغرب کی اذان دیں گے. سورج کھڑا ہے ویسا ہی. پورے صحابہ جب شکایت کیے سورج ڈوبتا ہی نہیں، یا رسول اللہ کیا کرے؟ کچھ مت کرو، بلال کو کھڑا ہو، سورج ڈوب جائے گا. اللہ راضی ہے. کیا کرے گا قاضی؟ کیا کرے گا متولی؟ کیا کرے گا ذمہ دار؟ کیا کرے گا ہمارا اونر؟ باہر جاؤ بوا لیا.
باہر جاؤ بولے دنیا سے باہر چلے گیا میں. آج ایک کارگزار ہے صاحب بات کر رہے تھے گشت میں اوپر تھے فرسٹ فلور میں اونر آ گیا باہر جاؤ نیچے آ گئے پھر باہر جاؤ پھر باہر آ گئے. اللہ کے فضل گھر کے باہر جاؤ بولنے کا مطلب مسجد کو جاؤ بولے ایسا معلوم ہوتا ہے. الحمدللہ ہاں وہ باہر جاؤ بولنے سے ہم اللہ کے گھر کے اندر آ گئے. وہ تو بولتے ہی بہت میری بات کیسی ہوئی تو یہاں سے وہاں سے وہاں چلے جاتا ہوں میں. وہ زمانے میں بہت بڑے بادشاہ رہتے تھے مسلمان بادشاہ. کوئی غصہ کر دیے تو غلطی کر دیے تو بہت غصہ ہو جاتے تھے. ویسا بیوی غلط کر دی بیوی غلط کر دی بیوی کو بولے انہیں تجھے طلاق. کب طلاق بولے تو میری حکومت کہاں تک ہے صبح تک تو کیا ہو جانا میری حکومت سے باہر چلے جانا. چلے گی تو طلاق نہیں میرے حکومت کے سراؤنڈنگ کے اندر رہے گی طلاق تجھے. اسے طلاق معلق بولتے ہیں شرط کے ساتھ لگانا. سمجھے نہیں یہ دودھ پیے تو تجھے طلاق بول دیا ایسا. وہ بڑا ایک بادشاہ تھا بیوی پر غصہ اگر کیا کر دیا رات بھر تم کیا کرے گا میرے حکومت کی جگہ جہاں تک ہے اس کے باہر چلے جانا. تو باہر چلے جائے گی تو تجھ پر طلاق نہیں ہے. میری حکومت کی جگہ کے اندر رہے گی تو طلاق. وہ تو بہت دور تک اس کی حکومت تھی. وہ زمانے میں کیا ہیلی کاپٹر ایسا پر شتابدی پورا نہیں تھا وندے بھارت کے وندے بھارت وہ ٹرین پورا نہیں تھا. رات بھر نہیں جا سکتے باہر. اب کیا ہے صبح آفتاب طلوع سورج طلوع ہو جائے تو اس کے بیوی کو طلاق دے دیا. طلاق سے روکنا ہے. اب ٹھنڈا بھی ہو گیا ہے. کون ہے شوہر شروع میں غصہ کر کے بول دیتا اس کے بعد ٹھنڈا ہو گیا ارے میرے پیاری بیوی اب طلاق والی ہو جائے گی. پھر وہ الگ مسئلہ ہے وہ بھی آخری طلاق ہے. 2 طلاق پہلے دے چکا ہے ایسا. 3 طلاق ہونے کے بعد کیا مسئلہ معلوم چھوٹے چھوٹے بچے بھی میں کیا بولوں 3 طلاق دینے کے بعد مشکل مسئلہ ہے. وہ بیوی شادی کرنا ہے تو کیا کرنا انہیں دوسری کو شادی کرنا پھر انہیں طلاق دینا اس کے بعد عدت گزارنا اس کے بعد انہیں شادی کرنا نئے طور پر انہیں ہو کو طلاق دینا. سمجھے یہ سزا ہے یہ اللہ کی. کس کی سزا ہے پورے گھر کے گھر میں امی اچھے امی ہے نا ایسا بیوی بھی اچھے ہوتے ہیں. اب طیبات للطیبین میری بیوی صحیح نہیں کہ تو میں برا ہوں کا مطلب یہ قرآن بولتا ہے. سمجھے نہیں قرآن என்ன சொல்லுதுன்னா طیبات للطیبین நீ நல்லவன் அந்த உன் மனை கண்டிப்பா நல்லவோ அப்போ உன் பொட்டாட்டி சரியில்லைன்னு சொல்ல நீ நல்லவன் இல்லை அங்க மட்டும் கசக்குது இல்லை वहाँ की जरा रुकता सही देखो. अच्छा शराबी को उसके एतबार से ये बात समझ में आई. अच्छा है. अब क्या है तलाक का मसला हो अभी बिलाल रज़ी अल्लाह का मसला उधर रख दे तो ख़त्म कर देता हूँ. तो अब जिस बादशाह ने तलाक दिया था वो ज़माने में मुसलमान बादशाह उलमा से ताल्लुक़ रखते थे. उलमाओं को बुलाए बड़े बड़े उलमाओं को क्या मसाइल सब भी बोल दिए. क्या बोल के क्या रफ्ता रहे क्या सवारी है. एक रात के अंदर इसकी हुकूमत बहुत दूर मील तक है किलोमीटर कैसा पार होगा होना इसको लेके जाना है या खुद जाना है वो औरत पुरीला अगर बोलो போகணும் எப்படி போவோம் बादशाह चाहा तो भी नहीं जा सकता ना. गुंजाइश नहीं नामुमकिन है मुहाल है. अबू हनीफा रहमहुल्लाह ज़माने में थे. किताब पढ़कर देखो पूरा ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती हैं वो सुनकर बड़ा यह होता है. ये पूरा तक़वा के एतबार से दावत के एतबार से मिलता है. अब भी कासिम कुरैशी साहब है ना इंतकाल मरहूम ऐसा बात करेंगे गुरुवान पर बेंगलुरु के मजमा नहीं उलमा हटेंगे नहीं यार सुनकर रहने से बोलते कि
دوسرے علماء کی بات بہت کم سنتے ہی، ورنہ یہ بولتے نہیں، یہ علم لدنی بولتے۔ اب دیکھو اس کا مسئلے میں ابو حنیفہ رحمہ اللہ کیا بولے گا تو طلاق ہوگا نہیں بولے۔ باشد حیران ہو گیا، پورے کے پورے ہوگا ہو گیا بولے، اب ہوگا نہیں بولتے، ہاں ہوگا نہیں، ایک کام کرنا پڑے گا۔ کیا کام بولو؟ ذرا عقل دوڑاؤ نا۔ وہ بولے گی تو دیکھ لگا گا، سن لگا گا، تو بہت پوچھتا ہے، دبا بھی روز کر لو بھی، وہ پھر بھی بٹھانے کے لیے بولتا کچھ بھی نہیں۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ بولے بازو کون سی مسجد ہے؟ پوچھے بازو کون سی مسجد ہے اور کتنے دور میں ہے؟ ایک 200 میٹر میں ہے مسجد۔ 200 میٹر جانے کے لیے کتنا دیر ہوگا؟ کتنا دیر ہوگا؟ 200 میٹر 4-5 لادہ ہوگا۔ وہ مسجد میں جاؤ تو بیوی چھوڑ دو۔ مسجد کس کی جگہ ہے؟ تیری حکومت کی جگہ نہیں ہے، کوسی مسجد کی تیرا باوا کبھی حکومت کی جگہ نہیں بولے ہے نا۔ وہ خود بند پر رہتے بھی وہ کیا شرط لگایا؟ صبح کے ٹائم میں میری حکومت کے باہر جگہ میں تو رہے تو طلاق نہیں بولا۔ کسی بھی مسجد میں رہ جاتے ہو تمہاری بیوی صبح کے ٹائم میں تو کیا ہوگا؟ کوئی مسجد چاہے تو بنا ہو، تیرے پیسے میں بنا ہو، جائیداد میں بنا ہو، وہ مسجد اللہ کا گھر ہے، تیری حکومت کی گھر نہیں ہے۔ یہ جواب آسان ہے، اس سے پہلے مشکل ہوا نہیں۔ یہ دعوت کی برکت ہے، یہ دعوت کی برکت ہے۔ کتا ہے نہیں کتا کب بالغ ہوتا معلوم نہیں ہوا ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو۔ تو کون سی حدیث میں جگ دیکھیں گی کتا کب بالغ ہوتا اور تو یہ چمبار سے پوچھے، چمبار کو تو چپل سینے والا، چپل جوتا وغیرہ سینے والے سے پوچھے، کسی کو معلوم ہے کتا کب بالغ ہوتا بول کے؟ چمار کسی کو معلوم ہے کیا کتا کب بالغ خود سمجھاتے؟ شرارت کرنے کی عمر ہے نہیں، اڈلٹ کب کتا اچھا دیکھو جی بھائی تو بالغ ہو گیا ہو کب؟ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ معلوم نہیں۔ وہ چمبر بولے کتا ہے نا ایک ٹانگ اٹھا کے پیشاب کرے تو بالغ ہو گیا، ٹانگ اٹھائے بغیر پیشاب کرے تو بالغ نہیں ہوا کتا۔ ایسا یا کتے کے بارے میں مسائل نہیں ہے، جب بھی اس کو دیکھتے تھے اس کو کھڑے ہو جاتے تھے۔ وہ مسلمان نہیں تھا وہ چمبر، سمجھے؟ اب وہ بھی تمہارا اسکول کے ٹیچر پورا کتنے کی غیر خم مستورات ہوں گے، سار ہوں گے نا۔ علم کون سا علم بھی کسی سے آ جائے اس کو عزت کرنا ہے، بلا عزت کے قرآن حدیث کون سا علم بھی نہیں آئے گا۔ یہ تھا ان کے اندر۔ ایسا بہت سے مسائل یہ پورے کے پورے دعوت کی برکت سے، جیسے کہ بولتا تھا کہ ابو بلال رضی اللہ تعالی عنہ جب ان اذان کے لیے کھڑے ہوئے تو سورج کیا ہو گیا؟ ڈوب گیا۔ تو اللہ راضی تھا ان پر، لوگ راضی ہو نہ ہو فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ لوگوں سے کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ہاں ابھی صاحب پوچھے جمعہ میں بھول گیا، ان کو شین کیوں نہیں آتا تھا؟ جب انہوں اسلام قبول کیے تھے اس وقت اس کا جو مالک تھا، ہم نے بگایا نا ویسا ایک مالک، وہ مالک کیا کرتا تھا؟ اس کے زبان میں ان کے زبان میں اللہ احد بولتے تھے نا، وہ آگ کے ذریعے داغ لگاتا تھا۔ وہ لگاتے اللہ احد بولتے تھے، اس لیے وہ شین کا مخرج نہیں نکلتا تھا۔ وہ اچھا دیکھو شین کہاں سے نکلتا ہے؟ درمیانی زبان سے آئے گا۔ ویسی زبان کو اللہ کے لیے قربانی کرے ہی آ جائے گا ترتیل تجوید سین آتا نہیں تو تمہیں جاؤ جی بولوں گا اللہ، سمجھے؟ اللہ کے رسول سے اتنی محبت، شین میرے لیے کھوئے ہیں، اللہ کے لیے چھوڑے وہ شین کنو۔
चाय है ना, चाय से चाहत है बोलते हैं, ऐसा शीन से अल्लाह की चाहत मिल गई उनको। तो वैसे आदमी को जब सरकार द्वारा से इंतकाल हो गए, मदीने में नहीं रहते थे, जिस जमीन में रसूल नहीं है मैं नहीं रहूंगा। ये बोलना आसान है, जरा सोचो ना, हजरत नहीं को तो मैं नहीं आऊंगा। कौन बोलता है पहले रखता हजरत चल जाएंगे, मैं बात को बोलता हूँ कौन सा हजरत तो क्या है, हमें बिलाल नहीं, लेकिन वैसी मोहब्बत थी रसूलुल्लाह पर। तब वो शाम में जाकर जिंदगी गुजारते थे, शाम में, मुल्क शाम में। एक बार सरकार दो आलम से ख्वाब में आए, क्या बिलाल मेरे पर क्या तुम्हारे लिए गुस्सा, मुझे छोड़कर इतने दिन हो गया। तो ये ख्वाब देखकर रसूलुल्लाह से ख्वाब में आकर बोले तो दौड़ कर मदीना आए, समझे। बहरहाल ये मोहब्बत, ये इश्क, ये प्यार अल्लाह से, अल्लाह के रसूल से उन लोगों को होता था, इसलिए अल्लाह उनको मिले ही। हमको भी होना चाहिए। तो हमारा ताल्लुक़ मस्जिद से रहना, अल्लाह के काम में लगे रहना, ये काम करना बड़ी ख्वाहिश मुझे है, लेकिन मैं सबसे बोलता हूँ मुझे रजा नहीं है, मैं क्या करूँ। रजा रहे तो आ जाएगी क्या, इसका जवाब ये अल्लाह की तौफीक है ना। अल्लाह के रास्ते में जाना अल्लाह की तौफीक है, नहीं है। मैं कैसा बोल सकता हूँ मैं आ जाऊंगा बोल के, इंशाअल्लाह आ जाऊंगा ये बोल सकता हूँ, लेकिन जब वो काम किए बगैर, मैं बोलता हूँ ना, मेरी जगह हाजी साहब की हजरत की बात करें तो वो दर्द अलग ही है, वो फिक्र अलग ही है, ठीक हो। वो फिक्र मुझे नहीं आई, मैं गया नहीं हूं ना। बहुत बड़ी बात है हमारा, हमें जिस काम में रहते ही उसी काम का मेयर हमारे जुबान से निकलेगा, समझे। इंशाअल्लाह ये काम नॉर्मल नहीं है, जैसे आप लोग हैं, मस्जिद बाजू है, बहुत दूर से आए ही, मस्जिद का टाइमिंग देख लो, इंशाअल्लाह ताल्लुक़ रखो, आते जाते रहो, पूरा काम करते हैं। हमें अल्लाह को राज़ी करके जाना है ना, अल्लाह को राज़ी करने ही के लिए आए ही, उसी के लिए ये मेहनत जारी है, उसी के लिए ये मेहनत जारी है। लिहाजा तकाज़ा क्या है सब, हर इतवार के दिन यहाँ गश्त होता है, हर असर में, हर रविवार के दिन। क्या भाई आप लोग असर में आने की कोशिश